السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ہیپاٹائٹس بی سے ریلیٹڈ بیسک انفارمیشن پرووائڈ کی کہ یہ کن بنا پر ہوتا ہے اور کس طرح یہ ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل ہوتا ہے، جبکہ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہیپاٹائٹس بی کے علاج کے بارے میں بتائیں گے۔ یاد رہے کہ ہیپاٹائٹس بی کا علاج خود سے نہیں کیا جا سکتا، اس کا علاج ایک پروفیشنل میڈیکل ڈاکٹر کے بغیر ناممکن ہے۔ ہیپاٹائٹس بی کے علاج میں کئی طریقے شامل ہیں جن کا انحصار مریض کی حالت، بیماری کی شدت اور وائرس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے اینٹی وائرل میڈیسن۔ مریضوں کو اینٹی وائرل میڈیسن پرسکرائب کی جاتی ہے جو ہیپاٹائٹس بی وائرس کی نشوونما کو روکنے میں کافی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ان میڈیسن میں اینٹی کووڈ اور ٹینوفاویر میڈیسن شامل ہیں۔ یہ میڈیسن عموماً لمبے عرصے تک لی جاتی ہیں اور ان کا اثر بھی دیر پا رہتا ہے۔ جبکہ دوسرے نمبر پر انٹرفیرون تھراپی شامل ہے۔ بعض مریضوں کے لیے انٹرفیرون الفا میڈیسن بھی پرسکرائب کی جا سکتی ہیں، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن میں نوجوانی کی عمر میں ہی ہیپاٹائٹس بی ڈائگنوز کیا گیا ہو اور جن کی بیماری کی شدت بھی کم ہو۔ جبکہ تیسرے نمبر پر لائف سٹائل میں تبدیلی شامل ہے۔ جن مریضوں کو ہیپاٹائٹس بی کا خطرہ ہوتا ہے انہیں صحت مند طرز زندگی اپنانے کی تجویز دی جاتی ہے، جس میں متوازن غذا، باقاعدہ ورزش اور الکوحل اور دیگر مضر صحت چیزوں سے پرہیز شامل ہے۔ جبکہ چوتھے نمبر پر مریض کی نگرانی آتی ہے۔ مریضوں کو باقاعدہ میڈیکل چیک اپ، خون کے ٹیسٹ اور جگر کی اسٹڈیز کروانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بیماری کی نوعیت اور ممکنہ جگر کے کینسر کے خطرات کی نگرانی کی جا سکے۔ جبکہ پانچویں نمبر پر ویکسینیشن کا عمل شامل ہے۔ ہیپاٹائٹس بی کے خلاف ویکسینیشن سب کے لیے موزوں ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو خطرے میں ہے۔ یہ ویکسین نئے انفیکشن سے بچاؤ میں کافی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ چھٹے نمبر پر آپ کو اپنی کنڈیشن پر فوکس رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مریض کو شدید علامات محسوس ہو جیسے کہ شدید درد یا دوسری علامات تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ساتویں نمبر پر جگر کے ٹرانسپلانٹ کی باری آتی ہے۔ بعض اوقات اگر بیماری کی شدت زیادہ ہو اور جگر شدید متاثر ہو چکا ہو تو جگر کی ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آٹھویں نمبر پر ادویات کی حفاظتی تدابیر ہے۔ ہیپاٹائٹس بی کے علاج کے دوران مریض کو ادویات بنانے کے لیے معلومات حاصل کرنی چاہیے، لہٰذا انہیں یہ جان لینے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی میڈیسن ان کی حالت کو بگاڑ سکتی ہے۔ جبکہ نویں نمبر پر پرسنل انسٹرکشن شامل ہے۔ ہیپاٹائٹس بی کے مریضوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کے جسم کی حفاظت کیسے کی جائے۔ اس کے علاوہ ایسے مریضوں کو اپنی ڈیلی لائف میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ انٹرکورس کے دوران پروٹیکشن کا استعمال کرنا تاکہ مرض نہ پھیلے۔ جبکہ 10ویں نمبر پر مینٹل ہیلتھ شامل ہے۔ اس کنڈیشن میں آپ کو اپنی مینٹل ہیلتھ کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً آپ کو ایسی تفریحی سرگرمیاں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کی دماغی صحت کو بہتر بنا سکے، اور آپ ان تمام تدابیر کے ساتھ ساتھ مریضوں کو اپنے ڈاکٹر کی رہنمائی کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور کسی بھی نئے علاج یا میڈیسن کے استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کر لینا چاہیے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو ہیپاٹائٹس بی سے ریلیٹڈ کچھ احتیاطی تدابیر اور اس کے علاج کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کی۔ یاد رہے کہ ہیپاٹائٹس بی کا علاج خود سے ناممکن ہے، اس کا علاج ایک پروفیشنل میڈیکل ڈاکٹر کی زیر نگرانی میں ہی کیا جانا چاہیے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔